اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ جیسا کہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو بتانا ہے کہ خاص طور پر ہیڈ ماسٹر اور ہیڈ مسٹرس کی تیاری کے سلسلے میں آپ نے کون کون سی بکس کو ریڈ کرنا ہے۔ جنرلی میں بتاؤں گا کہ آپ نے ٹوٹل بکس کس طرح سے پڑھنی ہے کسی بھی پوسٹ کی تیاری کے لیے۔ پی پی ایس سی پنجاب کا ایک بہترین اتھینٹک اور سب سے زیادہ باوقار ادارہ ہے آپ کی سلیکشن کے لیے، ریکروٹمنٹ کے لیے، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں۔ ہر ڈپارٹمنٹ کے ریلیٹڈ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہوتا ہے۔ ون پیپر جو MCQs ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اگر پیپر SS کا ہے، اگر آپ کا پیپر لیکچرر کا ہے کسی بھی سبجیکٹ میں، تو اس میں جیسا کہ میں نے پریویس اپنے لیکچر میں بتایا کہ آپ نے اپنے فوکس جو ہے اپنے سبجیکٹ پر کرنا ہے، کیونکہ جب پیپر کی 100 نمبر کا جو پیپر ہوگا اس میں 80% آپ کا اپنا سبجیکٹ ہوگا، اسی میں سے میٹیریل آئے گا۔ اس کے بعد جو 20% کا جو پارٹ ہے اس میں ہوگا آپ کا جنرل نالج ہوگا، اس میں انگلش ہوگی، اس میں اردو ہوگی اور اس میں اسلامیات ہوگا۔ تو 20% ویٹیج مطلب کم ویٹیج ہے باقی چیزوں کو، سب سے زیادہ جو ویٹیج ہے وہ آپ کا اپنا سبجیکٹ ہے۔ لیکن جب ہم ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ مسٹرس کی تیاری کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو 80% ویٹیج ہوگا وہ آپ کے BEd کے سلیبس کو ہوگا، جس میں ایجوکیشن سے ریلیٹڈ سارے سبجیکٹ آ جاتے ہیں، جس میں آپ کی فلسفی آتی ہے، جس میں آپ کی ریسرچ آتی ہے، جس میں آپ کا کریکولم آتا ہے، جس میں آپ کی ایجوکیشنل سائیکالوجی آتی ہے، آپ کی لیڈرشپ آتی ہے، آپ کا گائیڈنس آتی ہے، سپرویژن آتی ہے۔ تو ہیڈ ماسٹر کی تیاری میں آپ کا جو فوکس ہے وہ اپنے سبجیکٹ کی بجائے ایجوکیشن پر ہوگا، BEd کے سلیبس پر ہوگا۔ اس کے لیے جو بہترین تیاری کا جو طریقہ ہے ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ مسٹرس کی، پہلی بات تو یہ خوشخبری آپ سب کے لیے کہ جس نے بھی ماسٹرز کسی بھی سبجیکٹ میں کر رکھا ہے، ساتھ میں BEd ہے، تو وہ ہیڈ ماسٹر اور ہیڈ مسٹرس کی تیاری کے لیے اپلائی کرنے کے لیے ایلیجیبل ہے۔ BEd اپنی کمپلیٹ کریں، ماسٹرز کسی بھی سبجیکٹ میں اگر آپ کا ہے تو آپ ایلیجیبل ہیں، آپ اپنی تیاری شروع کر سکتے ہیں۔ عام طور پہ اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ جب سیٹس آئیں گی تو پھر دیکھیں گے، یہی سب سے بڑا ایرر ہوتا ہے ہمارے لیے۔ پہلی غلطی یہی کرتے ہیں ہم کہ جب سیٹس آتی ہیں تب ہم اپنی تیاری کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو PPSC کا ودن ڈیز ہوتا ہے پروسیجر، انہیں کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے۔ آپ کے سوچتے سوچتے دیکھتے دیکھتے ٹیسٹ آ جاتا ہے اور آپ پھر پہلے کی طرح ٹیسٹ ویسے کا ویسے دے کے آ جاتے ہو، جو کہ آپ کوالیفائی نہیں کر سکتے۔ تو آپ اپنی تیاری کا بہترین طریقہ یہ ہے، جو عقل مند ہوتے ہیں، جو لوگ ریئلی سنسیئر اور سیریس ہوتے ہیں اپنی تیاری کے لیے، اپنے فیوچر کے لیے، تو وہ اپنی تیاری کو ڈیلی بیسس پر جاری رکھتے ہیں، وہ اپنی تیاری کو روکتے نہیں ہیں۔ سیٹس آنا نہ آنا، کب آنا، کس وقت آنا، یہ PPSC کا ہیڈ ایک ہے، وہ ہمارا نہیں ہے۔ ہمارا ہیڈ ایک ہماری اپنی تیاری ہے۔ اپنی تیاری کو ڈیلی 2 یا 3 گھنٹے آپ لازمی دیں، جیسے بھی حالات ہوں۔ تھوڑا سا پڑھ لیں بے شک، لیکن اس کو کانسیپچولی پڑھیں، ان ڈیپتھ پڑھیں۔ آپ کو کسی بھی بات کی سمجھ نہیں آتی ہے، آپ اس کے ایکسپرٹ سے رابطہ کریں، اپنے سینئر سے رابطہ کریں، ان سے رہنمائی لیں، کانسیپچول تیاری کریں۔ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگوں نے اپنی دکانیں چلائی ہوئی ہیں کہ آپ پاسٹ پیپر کر لو، آپ فلاں کر لو، آپ یہ کر لو، آپ ماڈل پیپر کر لو، آپ کا PPSC کلیئر ہو جائے گا، جبکہ میں پرسنلی ایسا نہیں سمجھتا ہوں۔ میرے خیال میں جو PPSC کا ٹیسٹ ہے وہ میٹرک یا FA کے پیپر نہیں ہے جو بورڈ کے تھرو ہوتے ہیں کہ آپ پچھلے 5 سالہ پیپرز اٹھائیں گے، ان کو آپ دیکھیں گے اور آپ پیپر پاس کر جاؤ گے۔ ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ PPSC ایک اتھینٹک ادارہ ہے، اس کا کوئی اس طرح سے میٹرک اور FA کی طرح کا سلیبس نہیں ہوتا کہ آپ نے اس کو اسپیسیفک اتنے چیپٹر کر لی اور آپ پاس ہو جاؤ گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے PPSC کے ٹیسٹ کے لیے سابقہ پیپرز کو بالکل بھی بہت زیادہ فوکس نہیں کرنا۔ آپ ان کو بے شک ریڈ کریں، لیکن اپنی تیاری کے کمپلیٹ ہونے کے بعد اپنی اسیسمنٹ کے لیے دیکھیں کہ آپ کی تیاری کتنی ہے۔ لیکن ٹوٹلی ان پر ریلائی کر لینا اور سابقہ پیپرز پر ہی تیاری کر لینا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ کوئی بھی پیپر جو ہے وہ PPSC کا اتنا ریپیٹ نہیں ہوتا، زیادہ سے زیادہ جنرل نالج، انگلش گرامر اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ریپیٹ ہوں گی۔ زیادہ سے زیادہ آپ کا 25 ٹو میکسیمم 30% پیپر جو ہے وہ آپ کا ریپیٹ ہو جائے گا۔ اب 30% پیپر اٹیمپٹ کرنے سے آپ سلیکٹ تو ہونے سے رہے،
پہلی وجہ یہ ہے کہ اتنا پیپر PPSC کا ریپیٹ نہیں ہوگا، میکسیمم 30% ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بورڈ کے پیپر ہوتے ہیں اس میں آپ نے پاس ہونا ہوتا ہے، 33% مارکس لے کر آپ کو وہ ڈگری دے دیتے ہیں، جبکہ PPSC کا کرائٹیریا ایسا نہیں ہوتا۔ آپ نے یہاں پر کمپیٹ کرنا ہوتا ہے، آپ کا پورے پنجاب کا ایز اے ہول بنے گا اور اس کی سلیکشن وہ کچھ اس طرح سے کرتے ہیں جس طرح سے ہم نے جب ٹیسٹ دیا تھا کوئی 35,000 سے ابو لوگوں نے اپلائی کیا ہوا تھا۔ پہلے تو جب بندہ پیپر دینے جاتا ہے وہاں پر رش دیکھتا ہے، لوگوں کی باتیں سنتا ہے تو بندہ اسی وقت حوصلہ ہار جاتا ہے کہ میں کہاں سلیکٹ ہوتا ہوں۔ ایسا کبھی نہیں سوچنا، آپ نے سلیکٹ ہونا ہے اور ہو کے دکھانا ہے۔ تو وہاں پر 35,000 جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کا سب کا پیپر ایک ہی 100 نمبر کا ہوگا، اور اس میں PPSC یہ کرتا ہے کہ اگر فرض کریں ان کے پاس 100 سیٹس ہیں، 100 پوسٹس ہیں، تو اس کے لیے وہ ایک پوسٹ پر وہ 5 لوگوں کو انٹرویو کے لیے کال کرتے ہیں۔ اب فرض کریں 30,000 لوگوں نے اپلائی کیا، اپیئر ہوئے پیپر میں، جب وہ کمپیوٹر ریڈیبل ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے، جب وہ مارکنگ کر لیں گے تو وہ کیا کریں گے، ان کو کتنے چاہیے ہیں، سپوز 100 سیٹس ہیں تو 100 سیٹس کو اگر 5 بندے ایک پر کال کریں تو اس کو اگر ہم 5 سے ضرب دیں تو 500 لوگ ان کو چاہیے ہوں گے، اور وہ جو لسٹ کے اوپر والے 500 لوگ ہوں گے وہ انہی کو کال کر لیں گے۔ اب آپ بتائیں اگر 35% یا 40% والا بندہ ہوگا تو وہ کیا کرے گا، وہاں تو کمپٹیشن ہوگا، جو ٹاپر ہوں گے وہ ان کو کال کر لیں گے۔ اس طرح سے سابقہ پیپر پر رلائی نہ کریں، آپ اپنی تیاری کنسیپچول کریں، پہلے سبجیکٹو پڑھیں، اس کے بعد اس کے ریلیٹڈ آبجیکٹو پڑھیں، جہاں سے آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ دوسروں سے مشورہ لیں، ایکسپرٹ سے پوچھیں، سینئر سے پوچھیں، لیکن تیاری آپ کی کنسیپچول ہو، کیونکہ پیپر جو ہوتا ہے PPSC کا وہ سیم ٹو سیم ویسے نہیں آئے گا جیسے آپ سوچ رہے ہوں گے، یا جیسے آپ نے ماڈل پیپر میں دیکھا ہے وہ پوری سٹیٹمنٹ ایسے کاپی کر کے نہیں دے گا، وہ آپ کو چکر دے گا، وہ آپ کو جج کرے گا کہ آپ کا کانسیپٹ کتنا ہے۔ ایون یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو آتا بھی ہوتا ہے تو وہ مولڈ کر کے سوال پوچھتا ہے تو آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی باتوں کا خیال رکھیں، سابقہ پیپرز پر بالکل بھی رلائی نہ کریں، میں پرسنلی اس بات کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ اس کے بعد ہیڈ ماسٹر اور ایڈمنسٹریٹر کی تیاری کے سلسلے میں بہت سے لوگوں کے سوال آتا ہے کہ ہم کتاب کون سی شروع کریں، کون سی کتاب لیں اور کہاں سے سٹارٹ کریں، یہ میں ڈیٹیل میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں۔ ہیڈ ماسٹر سے ریلیٹڈ تیاری کا یہ مکمل آپ کا ایک لیکچر ہوگا، اس میں آپ کو ساری چیزیں میں کور کرنے کی انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کروں گا۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ کا کوئی سوال رہ جاتا ہے وہ کامنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ ہماری اس ٹیم کا جو تیاری کے لیے اسپیشلی بنائی گئی ہے آپ لوگوں کی تیاری کے لیے، اگر آپ اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں، پارٹ بننا چاہتے ہیں، تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ ملتی رہے اور آپ کی تیاری میں کبھی بھی کسی بھی طرح کی رکاوٹ نہ آئے۔ تو سب سے پہلے بک ریڈنگ کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ آپ نے پہلی جو غلطی، اکثر میں اسٹوڈنٹس کو، فرینڈس کو بتاتا رہتا ہوں کہ سب سے پہلی جو غلطی ہم کرتے ہیں وہ بک سلیکشن کی ہوتی ہے، وہ ہماری میٹیریل سلیکشن کی ہوتی ہے۔ ہم اوٹ پٹانگ قسم کا میٹیریل سلیکٹ کر لیتے ہیں جو اس ٹیسٹ سے ریلیٹڈ ہی نہیں ہوتا، اس طرح سے ہماری وہ ساری جو محنت ہے وہ ضائع جاتی ہے۔ بک سلیکشن اگر آپ کی اچھی ہے تو آپ کی پوری تیاری کا، چونکہ دار و مدار اسی پر ہوتا ہے، تو پوری تیاری آپ کی اچھی ہوگی، ادروائز نہیں ہوگی۔ تو ہیڈ ماسٹر کی تیاری کے لیے سب سے پہلی بک جو میرے سامنے پڑی ہے وہ بہت زبردست بک ہے، یہ ڈاکٹر ارباب خان آفریدی صاحب کی لکھی ہوئی ہے، ہسٹری آف ایجوکیشن۔ جی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، ہسٹری آف ایجوکیشن بک ہے، یہ بڑی شاندار بک ہے، مجھے ایک دوست نے سجیسٹ کی تھی اور میں نے یہ پشاور سے، یہ انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ یونیورسٹی آف پشاور کے جو پروفیسر صاحب ہیں ان کی لکھی ہوئی ہے، ڈاکٹر ارباب خان آفریدی اور ڈاکٹر S.A. غفار صاحب ان کے نام ہیں۔ بہت اچھی بک تھی، میں نے اس کو دیکھا جب میں اپنی تیاری کر رہا تھا، مجھے اچھی لگی، میں نے یہ بک وہاں سے پرچیز کی، پشاور سے ایک دوست کے ذمہ لگائی، اور اس میں جو بک سیلر تھا اس نے کارڈ رکھا ہوا تھا ان سر کا، ڈاکٹر ارباب خان آفریدی صاحب کا۔ تو ایک اور دوست کو میں نے کارڈ دیا، میں نے کہا آپ جو ہے یہ بک منگوا لو۔ تو وہ دوست بتا رہا تھا کہ یہ جو ڈاکٹر ارباب خان آفریدی صاحب تھے انتہائی نائس پرسن تھے، بہت سلجھی ہوئی شخصیت، اور جب میرے دوست نے انہیں کال کی تو اس بندے کی آپ گریٹنس دیکھیں کہ انہوں نے اپنے خرچے پر بغیر کسی چارج کے فری میں وہ بک ان کے پتے پر ارسال کر دی، TCS کروا دی، جو کہ دوسرے دن انہیں مل گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو اس بات کا اجر دے۔ بہت شاندار بک ہے، بڑے آسان الفاظ میں ہسٹری آف ایجوکیشن لکھا ہوا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ ہے، آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے گی اور یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی۔ یہ ایک بک تھی۔
اس کے بعد دوسری بک جو میرے سامنے پڑھی ہے یہ ہے ایجوکیشن MCQs گائیڈ ہیڈ ماسٹر اینڈ ہیڈ مسٹریس گائیڈ. یہ ایم سہیل بھٹی صاحب کی لکھی ہوئی. یہ بھی میں نے پرچیز کی تھی. یہ میری اپنی بکس ہیں جن سے میں نے تیاری کی تھی. یہ بھی بہت اچھی بک ہے, آپ کو بہت فائدہ دے گی. اس کی بھی میں وہی کہوں گا کہ کانسیپچول تیاری کریں. اس کے ساتھ میں ہر چیپٹر کے اینڈ پر جوابات دیے ہوئے ہیں. آپ کو جس بات کی بھی, آپ اس کو رٹا نہ ماریں, بالکل ٹوٹلی نہ رٹا لگائیں. آپ اس کو جہاں سے نہ سمجھ آئے آپ پوچھ لیں, آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں, میرا نمبر آپ کے پاس ہے. اس کے بعد تیسری جو بک میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں بہت ہی شاندار بک ہے, این ایجوکیشنل پرسونا کمپلیٹ پیکج فار MA ہے. یہ بہت اچھی بک ہے, مجید بک ڈپو کی ہے. یہ لکھی ہوئی این ایجوکیشنل پرسونا, بڑی شاندار بک, بہت اچھی بک, انتہائی شارٹ الفاظ میں لکھی ہوئی ہے اور بہت ویلڈ بک ہے. آپ اس کو بھی ایک نظر دیکھ لیجئے گا, بہت شاندار. اس کے بعد جو نیکسٹ بک میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں, یہ اتنی بکس دے کر پریشان نہیں ہو جانا, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. یہ ہے جہانگیر سکسیس سیریز کی ہے, ہیڈ ماسٹر ہیڈ مسٹریس گائیڈ. یہ دیکھ لیں, جہانگیر بک ڈپو کی ہے. بہت پیاری بک ہے, اچھی بک ہے, بڑی لمبی بک ہے. اس پر میں نے اس کو دیکھیں, میں نے ٹک بھی کیا ہوا ہے. آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کو تیار کس طرح سے کرنا ہے. تو یہ وہ والی بکس تھیں جو میں نے دیکھی تھیں اس وقت جب میں تیاری کر رہا تھا. بڑا شوق ہوتا ہے بندے کو, جذبہ ہوتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ بکس پڑھوں, بہت زیادہ مٹیریل میرے پاس ہو, میں دوسروں سے آگے نکل جاؤں. لیکن آج میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ یہ والی پالیسی کوئی اتنی کارآمد نہیں ہے کہ آپ بہت سی بکس اکٹھی کر لیں, بہت سی کتابیں پڑھ لیں. ایسا نہیں, آپ کتابیں ضرور پڑھیں لیکن ٹو دا پوائنٹ, سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ویلڈ اور اتھینٹک بکس کا انتخاب کریں اور ان کو تھارولی پڑھیں. جو سب سے شاندار بک جو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا اسپیشلی فار ہیڈ ماسٹر اینڈ ہیڈ مسٹریس, اس کے ساتھ آپ SS ایجوکیشن کے لیے بھی اس کو تیار کر سکتے ہیں, وہ بہت شاندار بک ہے جس کو میں نے خود تھارولی پڑھا تھا. اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس بک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خصوصی کرم نوازی کی. میں دعا گو ہوں اپنے استاد محترم جناب پرویز اقبال صاحب کا, جن کی بک بہت شاندار تھی. جب یہ پہلی دفعہ میں نے بک دیکھی تو مجھے لگا کہ یہ بک ہے جو آپ کو سلیکٹ کروا سکتی ہے اللہ کے فضل سے. یہ بک ہے جناب کوالیفائی گائیڈ فار ہیڈ ماسٹر اینڈ ہیڈ مسٹریس. یہ اس کا ٹائٹل پیج آپ کے سامنے ہے. کوشش کروں گا آپ کو یہ نظر آ رہا ہو, اس کو غور سے دیکھیں بلکہ اس کو حفظ کر لیں. تو اس کا طریقہ کیا ہے, اس کے دو پارٹ ہیں, ایک پارٹ سبجیکٹیو ہے اور ایک آبجیکٹیو ہے. میں نے اپنی آسانی کے لیے سبجیکٹیو اور آبجیکٹیو کو الگ الگ کر لیا تھا, ان کو دونوں کو الگ کیا اور دونوں کو الگ سے ان کی بائنڈنگ کروا لی. یہ والی بک آپ کو نظر آ رہا ہوگا, زیادہ بیچاری اولڈ حالت میں ہے, مطلب اس کو میں نے زیادہ پڑھا. یہ سبجیکٹیو ہے اور اس کے ساتھ والی یہ آبجیکٹیو ہے, یہ بالکل نہیں ہے. تو سبجیکٹیو بک آپ سٹارٹ کریں. اس کا میں پہلا چیپٹر کھولنے جا رہا ہوں, آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے تیاری کیسے کرنی ہے. پہلا پارٹ ہے اس کا, سب سے پہلے آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ہے فلاسفی آف ایجوکیشن. ایجوکیشنل فلاسفی سے یہ آغاز کرتا ہے. بہت شاندار انداز میں لکھا ہوا ہے, بلیو می, انتہائی اعلیٰ پائے کی رائٹنگ ہے, بہت اچھی ورڈنگ ہے. ہاں اس میں کچھ مسٹیکس بھی ہیں, کچھ ایمبیگوس چیزیں بھی ہیں, لیکن آپ ان کو کلیریفائی کر سکتے ہیں. اور اس بک ریڈنگ کے ساتھ ایک اور بات جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا بلکہ دکھانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک ٹاپک پڑھ رہے ہو, اگر آپ ایک چیپٹر پڑھ رہے ہو, اس سے ریلیٹڈ کوئی چیزیں آپ کو مزید کہیں سے ملی ہیں, آپ اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے ساتھ والے پیج پر جو خالی پیج آپ کو ملے اس کے ساتھ یہ اپنے الفاظ میں رائٹ ڈاؤن کریں, تاکہ جب آپ ریویژن کریں تو آپ کو اس بک کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ نے حاشیے کے ساتھ لکھا ہوا تھا, چیزیں لکھی ہوئی تھیں, وہ بھی آپ کو ریوائز ہو جائیں, وہ بھی آپ کو یاد رہیں. آپ اس کی سبجیکٹیو پڑھیں, اس کے نوٹس بنائیں, خود سے ڈیٹیل میں پڑھیں, بار بار پڑھیں, جہاں تک سمجھ نہیں آتی آپ پڑھتے رہیں, کیونکہ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ وہ آپ کو چکر دے گا, وہ اسٹیٹمنٹ کو موڈیفائی کرے گا, وہ ایک ہی بات کو ڈیفرنٹ وے میں پوچھے گا. تو اگر آپ کی کنسیپچول اسٹڈی ہوگی تو آپ اس کا جواب دے سکو گے, اس جال سے نکل جاؤ گے, ورنہ آپ پھنس جاؤ گے. میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں. اس کے بعد آپ اس کی سبجیکٹیو ایک چیپٹر پڑھیں, حاشیے میں پڑھیں, سمجھیں, بار بار پڑھیں, ڈسکس کریں, کسی دوست کے ساتھ گروپ اسٹڈی کی کوشش کریں, ان سے کلیریفائی کریں اپنے جو آئیڈیاز ہیں, اپنی جو ڈیفیکلٹیز ہیں. اس کے بعد آپ کو میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ اس سے ریلیٹڈ ہی یہ فلاسفی آف ایجوکیشن سے ریلیٹڈ آپ کے پاس آبجیکٹیو چیپٹر آ گیا ہے. جب آپ کا پہلا چیپٹر کمپلیٹ ہو جائے, آپ کو لگے کہ اب آپ اس قابل ہو, تو آپ آبجیکٹیو کا جو پارٹ ہے وہ اس کو میں نے الگ کر کے رکھا ہوا ہے, تاکہ جب بندہ سبجیکٹیو پڑھ رہا ہو تو ساتھ میں آبجیکٹیو کا برڈن نہ اٹھانا پڑے. آپ پھر آبجیکٹیو کھولو, پہلا چیپٹر دیکھو, اور اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے لیڈ پینسل سے خود ہی اس کو
حل کرو، خود سالو کرو، کیونکہ جب آپ خود سالو کرو گے آپ سوچو گے، اور جب آپ سوچو گے تو آپ کی جو میموری ہے وہ اسٹرانگ ہوگی، بلڈ ہوگی، اور آپ کو یہ چیزیں زیادہ دیر تک یاد رہیں گی۔ ایک چیپٹر یا ایک پیج بے شک آپ حل کر لو لیڈ پینسل کے ساتھ، اس کے بعد اس کو اس کی آنسر کی جو لاسٹ میں دی ہوئی ہے اس کے ساتھ میچ کرو، پھر آپ دیکھو کہ آپ نے غلطی کہاں کہاں پہ کی ہے۔ ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ اس میں جو آبجیکٹیو دی ہوتی ہیں وہ آنسر کی کے مطابق ساری کی ساری 100% ٹھیک نہیں ہوتی ہیں، اس میں کچھ مسٹیکس ہوتی ہیں۔ تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو بھی آپ کو لگے، ڈاؤٹ فل لگے، آپ اس کو کلیریفائی کرو۔ دوسرا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ ایک چیپٹر کی MCQ اگر ریپیٹ ہوتی ہے تو اگلے چیپٹر میں اگر اس کے کی ورڈ میں اس کے جواب میں کوئی اور آپشن دی گئی ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ اس میں کچھ گڑبڑ ہے، اس کو آپ کلیریفائی کرو۔ میں پرسنلی بتا رہا ہوں کہ میں نے خود جب اس سے تیاری کی تھی تو میرے پیپر میں 1-2 غلطیاں اس وجہ سے بھی ہوئی تھیں کہ اس کا جو جواب تھا وہ کی کے مطابق ٹھیک نہیں تھا، میں نے اس وقت دیکھ لیا، لیکن بعد میں جب میں نے کلیریفائی کیا تو وہ جواب ٹھیک نہیں تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ جو غلطیاں، جو مسٹیکس ہم نے کی ہیں وہ آپ لوگ کبھی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ کامیاب کرے، خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔